ہر بندہ دنیا کے اندر آزمائش کی بھٹی میں سے گزرتا ہے، مشکلات کے بھنور میں الجھتا ہے، اور کامیاب وہی انسان ہوا کرتا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، فنا کی جھونک ہے، ختم ہو جانے والا مقام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دنیا اور اس کی زندگی کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ویران راستہ، اور اچانک جو اس کی نظر پڑی تو اس کے پیچھے شیر لگا ہوا تھا۔ ہر چند اس نے کوشش کی اپنے آپ کو شیر سے بچانے کے لیے، کوئی درخت نہیں ملا کہ اس پہ چڑھ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے نے دیکھا تو آگے کنواں تھا، اس نے کنویں میں ہی جانا اپنی عافیت سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنویں میں داخل ہوا، وہ نیچے ہی جانا چاہتا تھا کہ اس کی نظر نیچے پڑی تو نیچے پانی کے اوپر کالا ناگ تیر رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جو کنویں کے ارد گرد گھاس تھی اس کے ساتھ اس نے پکڑ لیا، اور گھاس کے ساتھ وہ لٹک رہا ہے، اوپر شیر ہے، نیچے کالا ناگ ہے۔ اس نے نظر دوڑائی تو جس گھاس کے ساتھ سہارا کر کے اس نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، پکڑا ہوا ہے، ان گھاس کو دو چوہے، ایک کالا اور ایک سفید، کھا رہے ہیں۔ اس کی نظر دائیں جانب پر پڑی، فرمایا کہ وہاں ایک شہد کا چھتا تھا، اس میں مکھیاں بھی نہیں تھیں، اور شہد کا چھتا بھی شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھ لوں، پتہ نہیں کیسا شہد ہے۔ ایک انگلی سے اس نے شہد کو چاٹنا شروع کیا، تو جیسے ہی اس نے شہد کو چاٹنا شروع کیا وہ اس کو بہت مزیدار لگا۔ اس نے مسلسل اس کو چاٹنا شروع کیا۔ اب ایک ہاتھ سے اس نے گھاس کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ شہد کو چاٹ رہا ہے۔ فرمایا کہ انجام کو بھی بھول گیا کہ اوپر شیر ہے، نیچے کالا ناگ ہے۔ اب بتائیے کہ اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ امام غزالی اس مثال کو لکھ کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے بندے، تیرے پیچھے شیر ملک الموت لگا ہوا ہے، اور قبر کا عذاب وہ کالے ناگ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور یہ جو دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، یہ تیرے زندگی کے دن رات ہیں، اور جس گھاس کو یہ کاٹ رہے ہیں وہ گھاس، سبز گھاس، وہ تیری زندگی ہے، اور جو شہد یہ بندہ چاٹ رہا ہے وہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جائے اور اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہو جائے، بے فکر ہو جائے، بتائیے اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ کہ دن اور رات اس کی زندگی کا چراغ گل کر رہے ہیں، مگر بندہ اپنے انجام سے بے خوف ہے، بے فکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں دنیا کے اندر، تمام برائیوں کی اگر کوئی جڑ ہے، بنیاد ہے، تو وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ اور صحابہ کرام اور اللہ والے لوگ، ان کی نظر وہ آخرت پر رہا کرتی تھی، دنیا اور دنیا کی چیزوں پر نہیں رہتی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ضرور تھے، مگر دنیا ان کے اندر نہیں رہتی تھی، وہ دنیا میں رہتے تھے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے
کہ دنیا ہمارے دلوں میں راج کر رہی ہے، بس رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی ہیں۔ یہ ایک آتش پرست باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صفا کے اندر طالب علموں کا نگران مقرر کیا تھا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے۔ اہل بیت ایک مستقل موضوع ہے۔ حقیقی اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جو بات قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اصل اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ ضمناً اہل بیت میں جیسے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل ہو گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کر دیا۔ یہاں پر یہ شبہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت صحابی بھی ہوتے ہیں، مگر ایسے اہل بیت کہ جو صحابی نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، یعنی جو اسلام قبول نہ کرے اور ہوں پیغمبر کے خاندان میں سے، وہ اہل بیت نہیں کہلاتے۔ قرآن کریم کے نص سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب غرق ہو رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس کو بچا لیجئے، یہ میرے اہل میں سے ہے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر اللہ کریم نے سخت انداز سے تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ کا اہل نہیں ہے، یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور خبردار اس قسم کی باتیں آئندہ مجھ سے مت کرنا۔ اللہ کریم نے جلال کے ساتھ خطاب فرمایا قرآن پاک میں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اگر کوئی اسلام میں داخل نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، اصل اہل بیت نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں۔ جبھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو اکٹھا کیا، چادر تطہیر کو پھیلایا اور فرمایا کہ اس چادر کو پکڑ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اہلیہ ہیں، وہ بھی اس چادر میں آنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا اور روک کر کہا کہ ام سلمہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم تو پہلے سے اہل بیت ہو، یعنی انہیں میں اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ ام سلمہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اصل اہل بیت پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ دونوں آپس میں اپنی زندگی کے باتیں
آپس میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں چلے گئے۔ وہاں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے بھائی سلمان، میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، تم یہاں پر بیت المقدس میں آ جاؤ، یہ پاک سرزمین ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب لکھا، اور جواب میں لکھا کہ میرے بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین اگر پاک ہو وہ بندے کو پاک نہیں کر سکتی، بندے کو اس کا عمل ہی پاک کر سکتا ہے۔ زمین کے پاک ہونے کی وجہ سے انسان پاک نہیں ہو جاتا، ہاں بندے کا عمل اگر پاک ہو تو اس کی وجہ سے بندہ پاک ہوگا۔ اس فرمان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کس انداز سے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال کے قریب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سونا اے چاندی، اے دنیا مال، اے دنیا کی متاع، مجھے دھوکہ مت دینا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ، لوگ سمجھتے ہیں، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عامۃ المسلمین، جو عوام الناس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بڑا کارنامہ اور ان کا بڑی ان کی کرامت یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر دریا کے اوپر تیر کر گیا اور لشکر والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عوام الناس سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ ان کی بڑی کرامت ہے، مگر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا تو فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا، اور انواع و اقسام کی زمینیں ان کے قبضے میں آ رہی ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ان کے قبضے میں آ رہی ہیں، کہیں سے سونا آ رہا ہے، کہیں سے چاندی آ رہی ہے، انواع و اقسام کی چیزیں، خزانے ان کے پاؤں میں آ رہے ہیں، مگر ان کی کرامت یہ تھی کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنے ایمان کو بچا کے چلے گئے۔ اپنے ایمان کو بچا لینا یہ بہت بڑی کرامت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ باہر کیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی کوئی وقعت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ فقراء مہاجرین صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا کے اندر جو مالدار صحابہ کرام ہیں، یہ مالدار لوگ ہم سے اعلیٰ درجے اور بلند نعمتوں میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر یہ جو نفلی صدقات کرتے ہیں، مالدار ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نفلی صدقات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، بہتات ہے، یہ غلاموں کو اللہ کے راہ میں آزاد کر رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب، یہ ہم سے مرتبے میں آگے پہنچ گئے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، میں تمہیں ایسے اعمال کیوں نہ بتاؤں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے تم ان کے مرتبے کو پہنچ جاؤ، اللہ ان کے مقام کو پالو، ایسے اعمال تمہیں کیوں نہ بتلاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نیکیوں کے حریص تھے، وہ صحابی کہنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ۔ ایسا کہنے کی وجہ سے، ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے تم ان کے مرتبے کو پالو گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی پھر اللہ کے حبیب کے پاس آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالداروں نے یہ بات بھی سن لی ہے، انہوں نے یہ بات بھی سن لی ہے، اور اب تو وہ یہ اعمال بھی کرنے لگ گئے ہیں، اب تو وہ یہ اعمال بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ آج کے دور کے مالدار نہیں تھے، معذرت کے ساتھ، وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو نیکیوں کے حریص تھے، جو جن کو آخرت کی فکر دامنگیر تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ آج تو دنیا کی فکر دامنگیر ہے، انسان حد المقدور کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگوں سے آگے ہو جائیں۔ لوگوں نے کاریں بنا لی، گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، مارکیٹیں ہیں، محلات ہیں، دنیا کما گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے ان سے آگے نکل جائیں۔ مگر صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہمارے یہ بھائی آخرت کے لیے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے آخرت کا کیا بنے گا، اور ہم کہتے ہیں ہماری دنیا کا کیا بنے گا۔ تو وہ مالدار لوگ آج جیسے مالدار لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ صحابی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے تو یہ اعمال بھی شروع کر لیے، اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، کہ ایک بندہ نیک بھی ہے اور اس کے ساتھ سونے پر سہاگا، مال اور دولت بھی اس کے پاس ہے، اور مال اور دولت بھی اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ مال بھی ہے مگر کس کام میں لگ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں، نیک کام میں لگ رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو بندہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ایسے کرتا ہے جیسے کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم ان کے ایسے کوشش کرنے کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ایسے کوشش کی بڑی قدردانی کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرنا چاہیے۔